اسلام آباد میں 2 روز کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے. 300 غیر ملکی ڈیلیگیٹس وہاں پر آئے, امریکہ سے, چین سے, یورپ سے, عرب ملکوں سے. پرائم منسٹر نے بات کی کہ ہمارے ہاں $1 ٹریلین منرل ریسورسز جو ہیں وہ ہم تیار ہیں کہ لوگ آئیں, ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں. آرمی چیف وہاں پر تھے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہیں ہم انشور کریں گے کہ آپ کا تحفظ یقینی بنایا جائے. بلوچستان کا بار بار ذکر سامنے آیا, وہاں پہ کاپر گولڈ کی جو کانیں ہیں, جو خزانہ ہے, اسے نکالنے کی بات کی گئی. ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت سارے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے پریزنٹیشنز دیں کہ کتنی یہاں پہ منرل ویلتھ ہے اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹر کیا رول پلے کر سکتا ہے. Kudik is a Tier 1 ore deposit in the Chagi district of Baluchistan. We are a joint venture project between Barrick, the government of Baluchistan, and the government of Pakistan. In the 37-year life of mine for the project, it is projected to produce 13 million tons of copper, contributing to the critical metals required to meet the energy and technology demands of the future, as well as producing 17 million ounces of gold. Barrick, with the governments of Pakistan and the province of Balochistan, set out to reshape the Reko Diq partnership that focused on sharing the value it would create with all stakeholders. Pakistan welcomes you not just as investors, but as partners in growth. They are from Europe, they are most welcome. From United States of America, they are most welcome because I believe in my investor is my master. بہت زبردست جملہ ہے, my investor is my master. تو وہ ایک ہمارے ایک دوسرے پولیٹیشین ہیں, وہ کہتے ہیں غلامی قبول نہیں کریں گے, لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, پھر تو بات بنتی ہے. پیسے کی بات آتی ہے تو وہ ایک الگ سین ہوتا ہے. تو آپ نے سنا اس میں ریکو ڈک کی بات آئی. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ریکو ڈک کے ایکس کنٹری مینیجر ہیں علی احسان, وہ ہمیں پروگرام میں بھی ان کو ہم پروگرام میں لیں گے, تھوڑا سا بات کریں گے کہ آن دا گراؤنڈ مائننگ کے کیا چیلنجز ہیں, کس طرح سے اس میں پوٹینشیل ہے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیسکس ہیں اس کی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو مائننگ کا اسکوپ ہے پاکستان میں وہ کیا ہے. تو اس کے لیے آج شام گئے, میں نے رابطہ کیا فہد عرفان صدیقی صاحب, جیولوجسٹ ہیں, مہران یونیورسٹی سندھ کی ہے, اس کے جو مائننگ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہیں اس سے وابستہ ہیں. ان سے وہ کانفرنس میں شریک بھی رہے. ان سے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ پاکستان میں 1.5 سال پہلے بھی گورنمنٹ نے مائننگ پہ ایک کانفرنس کی تھی, 1.5 سال بعد اب یہ جو کانفرنس ہوئی تو اس میں عمومی طور پر کیا تاثر ابھرا کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدہ ہے اس سیکٹر کی ڈیولپمنٹ میں؟ پاکستان انفارچونیٹلی ویسے بھی ٹیکنالوجی کا لیٹ اڈاپٹر ہے. ہم ہمیشہ جو بھی چیزیں ہیں کافی لیگ بیہائنڈ ہو جاتے ہیں, تو مائننگ میں بھی کافی لیگنگ آ چکی تھی. لیکن یہ ایونٹ جو ابھی پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 ایونٹ ہوا ہے, یہ کمپیریٹیولی ایک لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل ضرور ہے. ہمیں بہت امید ہے اور کافی سکسیسفل کانفرنس رہی یہ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون, کیونکہ اس میں جو گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ کافی رسپانسبل تھا, اور کافی جو میجر ٹیک اوے ہم کہہ سکتے ہیں اس 2 دن کی کانفرنس میں, مائننگ کی امپورٹنس کو ریکگنیشن دینا, اور اسی لیے اس ایونٹ کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا. ایک تو یہ ہے سب سے پہلے جو مائننگ کی امپورٹنس ہے وہ ریکگنائز ہو چکی ہے, اور دوسری جو میجر کی ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا کہ انویسٹرز کو بہت کانفیڈنس دلایا گیا ہے, اور سائڈ لائنس پہ جو میٹنگ بھی ہوئی اس میں بھی یہ تاثر ملا کہ دے آر ویری مچ لائک کانفیڈنٹ کہ پاکستان انویسٹیبل ہے ان مائننگ سیکٹر. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہائی لائٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ اب پاکستان جو ہے اپنے را منرلس کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دے گا ان را فارمیٹ, جیسا کہ آج سے پہلے ہوتا رہا ہے. جسٹ مائن آؤٹ دا کاپر آکسائڈ 20% کا 30% کا, اس کو مائن سے نکالا فار یوزنگ کروڈ میتھڈ, اور اسے پھر کسی آف ٹیکر کو دے دیا, اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو ریونیو ہے, جو رائلٹیز ہیں وہ پاکستان کو اتنی نہیں مل پاتی تھی.
ویلیو ایڈیشن پر بہت فوکس کیا گیا اس ایونٹ میں، جو ایک انڈیجنائزیشن کی طرف مائننگ کی انڈیکیٹ کرتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس کانفرنس کا۔ یہ سن کے مجھے خوشی ہوئی ہے نا، وہ را مٹیریل والی بات، یہ بہت بڑا کنسرن ہے یار۔ تو ایسی کانفرنسز میں ظاہر اس کا بنیادی مقصد ہے ایک سیکٹر کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اور اس کی پوٹینشیل کی بات کرنی ہے۔ تو میں نے پھر فہد سے یہ بھی پوچھا کہ سائڈ لائنز پہ یا ویسے آپ کی جو گفتگو ہوئی 2 دن کے دوران، اس میں کنسرنز کیا سامنے آئے جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکیں؟ ریگارڈنگ کنسرنز جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جو انویسٹر ہیں، فارن انویسٹر، ان کے ہمیشہ سے 2 ہی کنسرن میجر رہے ہیں۔ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جو سیکیورٹی سچویشنز ہے پاکستان کی، وہ کمپیریٹیولی لیس فیوریبل ہے ادر پارٹ آف دا کنٹریز کے، ادر پارٹ آف دا ورلڈ کے۔ تو سب سے بڑا کنسرن تو ان کا سیکیورٹی ہی ہے۔ دوسرا ان کی طرف سے جو مین ایشو ہوتا ہے وہ ریگولیٹری سائڈ پر ہے، کہ جو ہماری پالیسیز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ بیسیکلی یونیفارم نہیں ہیں اکراس دا بورڈ۔ تو یہ 2 ایشوز جو ہیں سالو کرنے کے لیے انہوں نے ایک اسٹریس بھی دی۔ ایون ایک ہارمونائزیشن کے لیے منرل پالیسی بھی اسی کانفرنس میں انٹروڈیوس کی گئی، جس میں 4 صوبوں میں یونیفارم قسم کی ایک منرل پالیسی ہوگی۔ اچھا، تو اب ہمارے ہاں منرلس جو ہے وہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے، تو میں نے تھوڑا سا پھر فہد سے یہ بھی پوچھا کہ ہمارے ہاں اگر آپ بریف سے میں پروفائل بتا دیں کہ ہمارے کن صوبوں میں کون سے ایسے منرلز ہیں جس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی فکر سنی ہے یار، مطلب یہاں اتنے ٹریلین چنیوٹ میں سونا مل گیا تھا بہت زیادہ، ہاں 2013 میں، اوکے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کدھر گیا وہ سونا، پتہ نہیں کہاں گیا، لیکن اب وہ ایکیڈیمک ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت پوٹینشیل کہاں پر ہے، تو سنیے انہوں نے کیا کہا۔ جی، ریگارڈنگ دا منرل پوٹینشیل آف پاکستان از منرل ویلدی کنٹری، جس میں سب سے ٹاپ پر بلوچستان، KP، GB ہیں، جن میں میٹالک منرلز کافی تعداد میں موجود ہیں۔ بلوچستان کو تو میوزیم آف منرلز کہا جاتا ہے، وہاں کافی ویرائٹی آف دا منرلز جو ہیں ایک اچھی کوانٹٹی میں موجود ہیں، جن کے پوٹینشیل کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے۔ وہ انٹیپڈ ریسورسز ہیں ابھی تک۔ ایون دوسرے جو منرلز ہیں جو US نے کریٹیکل منرل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ ایز ویل، جس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، نیوڈینیم، ڈاسپوریم، لینتھینم، یہ سارے جو بھی، اور بیٹری منرلز، کوبالٹ، نکل، وینیڈیم، یہ سارے ان کی اکرنسز جو ہیں بلوچستان میں رپورٹڈ ہیں، KPs میں رپورٹڈ ہیں۔ لیتھیم I forgot about، جو میجر بیٹری منرل ہے۔ GB میں بھی کافی تعداد میں اس طرح کے منرلز ہمارے پاس موجود ہیں۔ جسٹ ایک ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان سارے ریسورسز کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ، جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ، ایک ان کو کوانٹیفائی کر کے انویسٹر کے سامنے ایک انویسٹیبل پروجیکٹ پچ کر پائیں۔ دس از دا نیڈ آف دا آر۔ ریگارڈنگ پنجاب کے پاس جو پنک سالٹ ہے وہ بہت ہی ایکسپینسو کموڈٹی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ۔ سندھ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے پاور ہاؤس آف پاکستان، جو جن کے پاس کوئلے کا پوٹینشیل ہے، اس کو ہم نے پراپرلی ٹیپ نہیں کیا ابھی تک، جس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کے لیے ایک سستی بجلی کا راستہ کھولنا چاہیے، تاکہ نہ صرف ہمارے جو کنزیومرز ہیں، جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، ان کو بجلی سستی ملے، بلکہ ایک انڈسٹریل ریولیوشن آئے پاور کی وجہ سے، کیونکہ جب ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی، الیکٹریسٹی انرجی چارجز کم ہوں گے، تو ہماری ایکسپورٹس اور ڈومیسٹک پروڈکشن بھی جو ہے کافی بہتر ہوگی۔ اچھا، ان کی باتوں سے کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اور ایک تو دیکھیں وہ جو ایک تھا نا ہمارے ٹریڈیشنل منرلز ہو گئے، سونا ہو گیا، کوپر ہو گیا، کول ہو گیا، وہ اپنی جگہ۔ انہوں نے جو ابھی ریئر ارتھس کی بات کی ہے، کرٹیکل اسٹریٹجک منرلز کی بات کی ہے، یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن قبل چین نے
ایکسپورٹ پابندیاں لگا دی ہیں آن کرٹیکل ریئر ارتھس. اچھا یہ ڈائریکٹ یو ایس کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں, وہ جواب دے رہے تھے یو ایس کے ٹیرفس کو. اچھا یہ وہ, اب میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ وہ منرلز ہیں جو آپ کی تمام جو جدید ٹیکنالوجی ہے, ہائی اسپیڈ مائکرو پروسیسرز ہو گئے یا گرین ٹیکنالوجیز ہو گئے یا جدید ملٹری ٹیکنالوجیز ہو گئی, ان کے لیے اہم ہے. اور اس تناظر میں یہ بھی اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ ابھی حال میں ہی ایک بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن آئی ہے امریکہ سے, لیڈ بائی مسٹر ایرک میئر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, اور ان کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک جو اسٹریٹجک آبسیشن ہے وہ ہے کہ اسٹریٹجک ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی لائن کو سیکیور کیا جائے, کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے 80% جو سپلائی ہے وہ چین کے ہاتھ میں ہے. بہرحال اس پر تو باتیں ہوتی رہیں گی. ہمارے ساتھ علی احسان صاحب ہیں, ایکس کنٹری مینیجر مشہور زمانہ ریکو ڈک کے. احسان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اب ظاہر ہے کہ ہم کچھ تھوڑے بہت دودھ کے جلے ہیں سر, آپ بھی, آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم سب کو یاد ہے کہ ریکو ڈک پروجیکٹ کو بہت پروموٹ تو کیا گیا تھا, لیکن پھر ایک تھے ہمارے سابق چیف جسٹس اور انہوں نے پھر کچھ حرکتیں کی جس سے کافی نقصان پہنچا نہ صرف پروجیکٹ کو بلکہ پورے ملک کو. وی ہیڈ ٹو گو انٹو آربیٹریشن وغیرہ. اب وہ ہو گئی ماضی کی بات. اس وقت آپ کی نظر میں کیا سچویشن ہے؟ یہ جو لیگل پولیٹیکل بیوروکریٹک مسائل ہیں, کیا ان کو کچھ حد تک ہینڈل کیا گیا ہے؟ کیا ایک ون ونڈو قسم کا آپریشن ہے اس وقت پہ؟ دیکھیں اس میں کچھ ماضی کی طرف جائیں گے. آئی تھنک ہم سب نے سیکھا ہے اس ایکسپیرینس سے یا اس ایکسپیریمنٹ سے, یا اس کو ایڈونچر کہہ لیں جو ہم نے کیا ان 2013. اور پھر آپ کو پتہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل آربیٹریشن ایوارڈ آیا ہمارے پاس 2019. بٹ اس کے بعد آئی تھنک کافی ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ایوارڈ کو سیٹل کریں, پروجیکٹ کو دوبارہ ہم لے کے آئیں, آپریٹرز کو واپس لے کے آئیں. اور اس کے بعد اب جو the new agreement is a 50-50 agreement which is good for us. Pakistan is 50% and then within Pakistan Balochistan is 25% of equity holder in the project. تو یہ ایک اچھا اسٹرکچر ہے, اچھی پارٹنرشپ ہے compared to the previous structure. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے آنے کے بعد بہت سارا کانفیڈنس ضرور بحال ہوا ہے ود رسپیکٹ ٹو دا انٹرنیشنل انویسٹرز ان ٹو دا لارج مائننگ پروجیکٹس, اور اس سے ایک ونڈو آف اپرچونیٹی اوپن ہوئی. لیکن ایک چیز جو ہم اپریشیٹ کریں, اینڈ آئی تھنک ہمارے یہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پازیٹیو چیز اپریشیٹ ہوتی ہے. جی, دا ونڈو آف اپرچونیٹی واز ویری ویل سیزڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ SIFC. 2023 میں پہلی منرل کانفرنس ہوئی, اور ابھی جو منرل کانفرنس ہوئی دس واز اے ویری لارج اسکیل ایونٹ. آپ نے دیکھا بڑی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پارٹیسپیشن آئی ہے. بالکل. اور مائننگ سیکٹر میں جو بڑی مائننگ کنٹریز ہیں وہاں پر ایک اینول بڑا مائننگ ایونٹ ہوتا ہے, اور آئی تھنک ہمیں بھی اب ریپیٹیو یہ ایونٹ کرنا ہوگا. دس از ون اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, دو اٹ ہیز ناٹ چینجڈ ایوری تھنگ. وی نیڈ ٹو کیپٹلائز اینڈ بلڈ اپون اٹ, but at least it's the right step. At least it is a step in the right direction. A right step in the right direction. جی بہت اچھی بات ہے, اور ہمیں بھی کم ہی موقع ملتا ہے کہ ہم کوئی پازیٹیو بات کریں. تو اب جہاں تک ریکو ڈک کی بات ہے تو اب کئی سوال ہیں لوجسٹکس کے بارے میں, جو چیلنجز ہیں اور جو پوٹینشیل ہے پروجیکٹ کا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی تھوڑی سی کراس کویسچننگ کرتے ہیں. ویلکم بیک. علی احسان صاحب, وقت تھوڑا کم ہے, میں مختصر جواب آپ سے چاہوں گا اس پہ. اس وقت اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ریکو ڈک کا پوٹینشیل کیا ہے, کیونکہ ہم مختلف فگر سنتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کی بات کو مانیں, تو پوٹینشیل کیا ہے اور کیا ٹائم لائنز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں, جو سائنٹیفک آنسر ہے اس کا وہ یہ کہ ہمارے پاس 2 فیزز میں پروجیکٹ ڈیوائیڈڈ ہے. جی, فیز 1 جو ہے وہ 220,000 ٹنز آف کاپر ہے, اینڈ دین اٹ ول گو ٹو 440 آفٹر فیز 2. جب ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے سو دس ول بیکم ون آف دا ٹاپ 10 کاپر مائنز گلوبلی, وچ از ویری سگنیفیکنٹ فار اس. اور پھر اس کے بعد اس کی پیریفری میں ود ان دیٹ لائسنس بھی کافی سارا ایکسپلوریشن پوٹینشیل ہے. صحیح. اور انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس پہ ایک فیز 3 بھی ہو سکے گا. صحیح ہے. پروجیکٹ ٹائم لائنس ہیں جی, فیزیبلٹی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور اب ہمارے پاس 3 سال کی ڈیولپمنٹ ہے فار فیز 1, اور پھر اس کے بعد ایک فیز 2 کی ڈیولپمنٹ ہے. بٹ
آفٹر 3 years the project will be into production and ہمارے پروجیکٹ سے یہاں پہ پروڈکشن اسٹارٹ ہو جائے گی. سو 2028 تک ہم ایکسپیکٹ کریں. اچھا اب لوجسٹیکل چیلنجز تو کافی ہوں گے نا. آئی مین یہ ایک بہت دور دراز علاقہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ چاغی میں جو سینڈک کی سلور مائن تھی وہاں پر پھر بعد میں پتہ لگا کہ یار اس سلور کو تو ٹرکوں پہ ڈال کر تقریباً 1200 کلومیٹر کراچی پہنچانا تھا, پھر وہاں سے یہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے وچ بیکیم انفیزیبل. تو یہاں پر اب اصولاً تو آئیڈیل ہوتا کہ ہم گوادر کے پورٹ کو استعمال کرتے, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے وہاں پہ بلک کنٹینر ٹرمینلز ہیں نہیں, تو چیزیں ایکسٹریکٹ ہو جائیں گی, ہو سکتا ہے ریفائن اور پروسیس بھی ہو جائیں آن سائٹ یا اس کے قریب. وہاں سے ایکسپورٹ کیسے ہوں گی, مطلب واٹ ول بی دا میتھڈ؟ دیکھیں 2 پوٹینشیل روٹس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ دونوں اچھے سسٹینیبل روٹس ہیں. ایک تو ریل روٹ پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بڑی منرل موومنٹ ہے گلوبلی وہ ریل سے ہوتی ہے. اٹس لاجسٹکلی ویری کاسٹ افیکٹو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گوادر کا جو ایک روڈ ہے وچ کنیکٹس ٹو نوکنڈی, اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. آئی تھنک اس کی کچھ سیکشنز بنے ہوئے ہیں, کچھ سیکشنز پہ کنسٹرکشن کی ریکوائرمنٹ ہے. بٹ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہماری لانگ ٹرم ڈائریکشن ہے ٹو یوٹیلائز دا پوٹینشیل آف چاغی اوور آل ایز فار ایز منرلز از کنسرن, ویل ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ چاغی گوادر روٹ, بیکاز اس میں آپ کا ڈسٹینس بہت کم ہو جاتا ہے. دیٹ از دا لانگ ٹرم سولوشن فار اس. اینڈ اور پھر ایک اس میں ایک یہ بھی چیز بڑی اچھی ہے کہ دا انٹائر روٹ گوز تھرو صدرن بلوچستان, اور آپ پھر پورے صدرن بلوچستان کو اس ڈیولپمنٹ کا پارٹ بنا سکتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ آلسو ہیز دیٹ اینگل. بٹ فار دا ٹائم بینگ, فار دا شارٹ رن, دا ریل روٹ ٹو کراچی از اے شارٹ ٹرم سولوشن along with the right long term strategy. اور I think دونوں پروجیکٹس پہ پیرل پہ کام چل رہا ہے. اچھا علی احسان صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم نے ایک اور پارٹیسپینٹ سے بھی کیا کانفرنس کے, سیکیورٹی کتنا بڑا کنسرن ہے یہ جو ساری پلاننگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی سیکیورٹی پہ اٹ از اے کنسرن, اور جو فارن کمپنیز آئیں گی, ایون جو لوکل کمپنیز بھی آئیں گی, ان کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا بے پناہ اہم ہوگا. آپ نے دیکھا ہماری لیڈرشپ نے اس پہ ریزالو شو کیا ہے. لیکن سیکیورٹی دینی ہوگی ہمیں, اور سیکیورٹی کے بھی 2 آسپیکٹ ہیں جی. ایک تو وہ فزیکل سیکیورٹی آسپیکٹ ہے جس کو ہم پرووائڈ کریں ایز جو آپ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا کام ہے ٹو دیز پروجیکٹس. بٹ بیانڈ دس جی, دا ریئل سیکیورٹی آف اینی مائننگ پروجیکٹ از سوشل لائسنس ٹو آپریٹ. اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کی جو پیریفری میں کمیونٹی ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور اس پروٹیکشن کی کوئی سبسٹیٹیوشن نہیں ہے. اٹ کین ناٹ بی ریپلیسڈ بائی این آرمڈ پرسن. جی سو جو کمپنیز نے کام کرنا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ ان کے پاس ریئل سوشل لائسنس ٹو آپریٹ ہو. دیٹ از دیئر ریئل سیکیورٹی ان دا لانگ رن. اچھا, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ لازم ہے کہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کو پھر کوئی نہ کوئی اسٹیک دی جائے نا اس کے اندر, کہ یار یہ ہم آپ کے فائدے میں ہے کہ یہ کام چلے تو آپ کو بھی کوئی فائدہ ملے گا. آپ کے علم میں ہے کہ ایسا کوئی پروجیکٹ ہے مطلب لوکلز کو امپلائمنٹ دینے کا, یا کسی طرح لوکل کمیونٹی یا ریکوڈیک میں جیسے آپ خود بھی رہ چکے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ لوکل لوگوں کو کیا فائدہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جب آئی اسپینڈ 2 years in the early stages of the project, وہاں پر بیسیکلی ہیلتھ, ڈرنکنگ واٹر, بیکاز TDS کافی ہائی ہے ان دیٹ ریجن, اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی, ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن, ان ایریاز میں کام ہوا ہے ان دا فرسٹ 2 years, اور مزید کام کی آبویسلی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چاغی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی کافی لو ہے. تو یہ سر یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ جہاں پہ اتنا ذخائر ہے, خزانہ ہے, وہاں کے لوگ سب سے پیچھے ہیں. اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہم CSR کرتے ہیں, ایک اسکول بنا دیا, ماڈل اسکول, ایک ہاسپٹل بنا دیا, کہ اس کے بیانڈ ہم کیسے جائیں گے؟ دیکھیں ہولسٹک چینج ہے, کمپنیز نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, لیکن کمپنیز حکومت کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتی. حکومت کو اپنی ذمہ داری لینی ہے, کمپنیز کو بھی اپنی ذمہ داری لینی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم نے چاغی کو ایک بڑا مائننگ ہب بنانا ہے, بڑا ریجن بنانا ہے, تو
وہاں کے لوگوں میں اور ان کے لینڈسکیپ میں ایک نمایاں تبدیلی لانی ہوگی. یہ کمپنیز کی بھی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر آئی تھنک کمپنیز بھی کام کریں, بٹ حکومت اور کمپنیز مل کے کوئی ایسا ہولسٹک ماڈل امپلیمنٹ کریں جس کے اندر ہمارے پاس وہاں پہ ایک میجر چینج ہو اور وہ نظر آئے آن گراؤنڈ, اور وہ نظر آئے ان فارم آف ڈیولپمنٹ, جی, اینڈ آلسو ان فارم آف امپلائمنٹ اینڈ local contracting, and I think that will make these projects secure and sustainable in the long run. جی, گوادر کا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ لوکل لوگوں کو اعتماد میں لینا اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا کتنا بڑا پرابلم ہے, اور آج تک یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکا. یعنی تعلیم کو تو چھوڑیں, پینے کے پانی کا ہی مسئلہ سالو نہیں ہو سکا. تو اس سے جو ایک سگنل جاتا ہے صوبے کو دیگر علاقوں کو, وہ یہی ہے کہ یار بس پیپر پہ ہی ہے جو کچھ ہے. یہ تو ہوتا ہے. اچھا, جو اس چیز کا آپ نے ذکر کیا نا کہ جہاں پر سب سے زیادہ ذخائر ہیں وہی سب سے زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہوتا ہے, اس کو ایک لحاظ سے کہ اس کا ایک ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں پیراڈاکس آف پلینٹی. یہ آپ انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھیں گے, نائجیریا میں بھی آپ یہی ایشو دیکھیں گے, بلوچستان میں سوئی گیس, سر ہزار مثالیں. اچھا, پانی کی آپ نے بات کی احسان صاحب, تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کو سسٹینیبل واٹر سورس بھی چاہیے بہت بڑی, اور وہاں پر ایز سچ ہے نہیں, ڈرائی بالکل, اور ڈرائی ہے. اور دوسری بات کہ ابھی میں پڑھا تھا, یہ پروفٹ میگزین میں ایک آرٹیکل ہے کہ 2031 تک 300 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوگی وہاں پہ. تو کیا کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ موجودہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی ہیوی نہیں ہے کہ وہ اس کو پروجیکٹ کو سسٹین کر دیں. تو کیا اس پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے, آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں, دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنا امپورٹنٹ ہے. آپ نے ایک لاجسٹکس تو پہلے ڈسکس کیا. پاور کے لیے ابھی کرنٹلی تو کیپٹیو پاور ہے جو پروجیکٹ اسپیسیفک پاور ہے, تو اس کے اوپر کیپٹیو پاور پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ان دا لانگ رن, ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ, ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس میں گرڈ کی کیپیسٹی امپروو کر کے وہاں پہ پاور پہ کام کر رہی ہے حکومت. بٹ پروجیکٹ کا جہاں تک تعلق ہے, پروجیکٹ کا فوکس اس وقت کیپٹیو پاور ہے. ایک بہت بڑی واٹر ریسورس موجود ہے جو کہ اس پروجیکٹ کے لیے سفیشینٹ ہے اور انٹرنیشنل انوائرمنٹل سٹینڈرڈس کو میٹ کرتی ہے. جی, سو دیٹ از انکریجنگ فار اس. لیکن یہ کہ انفراسٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہوگا آگے جا کے نئے پروجیکٹس کے لیے بھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا that Recodec is probably the second project in the area. We have the potential to have many other projects. So eventually ہمیں ایک holistic strategy ضرور بنانی ہے on the scale جہاں پر باقی کمپنیز کے لیے بھی انفراسٹرکچر کی سب موجود ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مطلب پوٹینشیل بھی بہت ہے لیکن چیلنجز بھی بہت ہیں, اینڈ the stakes are very very high, کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. آپ نے اس کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا تو پھر آگے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ بھی اس پر افیکٹ ہوں گے.